اور آپ کا نقطہ نظر بھی سن لیا, آپ کا نقطہ نظر دیکھ لیا, تو لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. یہ بتائیے سر, الطاف حسین صاحب کی کوئی پراپرٹی لندن میں ہے؟ الطاف حسین صاحب کی کوئی پراپرٹی لندن میں نہیں ہے. الطاف حسین صاحب نے بھی سر اپنی پریس کانفرنس میں یہی بات کی, اپنا جو خطاب کیا, انہوں نے بھی کہا کہ میری کوئی پراپرٹی لندن میں نہیں ہے. میں پہلے لوگوں کو سنوا دوں سر, اس کے بعد پھر میں اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کرتا ہوں. اس کے لیے الطاف حسین صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. ایم غریب تنظیم, اس کا لیڈر, اس کے لندن میں ڈھونڈ نکالے, بڑی بڑی تصویریں شائع کر دی. تو عدالت, لندن میں تو عدالت موجود ہے نا, عدالت میں جاؤ کہ الطاف حسین کی پراپرٹیز ہے, میری کوئی پراپرٹی, غریب آدمی. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے حیدرآباد سیزی صاحب ایم کیو ایم کی, کہ ایم کیو ایم کی کوئی پراپرٹی لندن میں نہیں ہے. میرے پاس یہ 3-4 ڈاکیومنٹس موجود ہیں جو لندن کی کاؤنسل سے نکالے ہوئے ڈاکیومنٹس ہیں. کاؤنسل سے وہ جب لندن میں پراپرٹی اگر آپ نے خریدنی یا بیچنی ہو تو آپ کاؤنسل پہ جا کے اس پراپرٹی کے رائٹ فل اونر کو سامنے لا سکتے ہیں, یا آپ اس کی پراپرٹی کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. میں دکھاتا ہوں, آپ بتائیے گا کہ یہ پراپرٹیز کا ہماری انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ پہلا ایبے ویو مل ہل, یہ الطاف حسین صاحب کے نام کی پراپرٹی ہے سر. یہ 1 ملین پاؤنڈ اس کی, اگر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے اس کو نظر آئے گا. دوسری پراپرٹی جو ہمارا خیال ہے مبینہ طور پر کم از کم جو کاؤنسل کے ڈاکیومنٹس کہتے ہیں وہ ہائی ویو گارڈنز ایجویئر میں ہے, اور تیسری, اور یہ اقبال حسین صاحب کے نام ہے جو شاید الطاف حسین صاحب کے بھائی ہیں, اور تیسری بھی الطاف حسین صاحب کے نام ہے 3 ہائی ویو گارڈنز ایجویئر. یہ پیپرز غلط ہیں حیدرآباد سیزوی صاحب؟ یہ آرگیومنٹ آدھا ہے آپ کا اصل میں کاشف, اور آدھا اس لیے ہے یہ آرگیومنٹ کہ لندن میں ایم کیو ایم کے پاس 3-4 پراپرٹی ہیں جو پارٹی پراپرٹیز ہیں, اور ان پارٹی پراپرٹیز کو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کے نام ہونا ہے, مگر ایک ڈاکیومنٹ اس کے بعد بھی ہوتا ہے جو اس وقت میرے پاس نہیں ہے اور شاید آپ کے پاس بھی نہ ہو اس وقت, جس میں یہ پراپرٹیز آگے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے بجائے اپنی بیٹی کے نام کرنے کے, بجائے اپنے رشتہ داروں کے نام کرنے کے, یہ پراپرٹیز پارٹی کے نام واپس ریٹرن کی ہوئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر قائد تحریک جناب الطاف حسین کو کچھ ہوتا ہے تو یہ پراپرٹیز ان کی فیملی میں نہیں چلی جائیں گی, یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ان کے پارٹی کے پاس چلی جائیں گی, اور اس کی جتنے بھی لیگل ڈاکیومنٹس ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن اسی زمانے میں کر لی گئی تھی جب قائد تحریک جناب الطاف حسین کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. یہ پارٹی پراپرٹیز ہیں, میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو اس وقت میرے پاس بھی نہیں ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور آپ کے پاس میرے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے یہ 2010 میں نکالا گیا تھا کاؤنسل سے. اگر ایم کیو ایم کے نام پہ ہیں تو یہ جو اقبال حسین صاحب جو بھائی ہیں الطاف حسین صاحب کے, ان کے نام پر کس لیے ہیں؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ یہ پراپرٹیز واپس, چاہے وہ اقبال حسین صاحب کے نام ہو یا قائد تحریک جناب الطاف حسین کے نام ہو, یہ واپس پارٹی کو چلی جائیں گی اگر خدا نہ خواستہ ان کی صحت کو کچھ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ آدھا ڈاکیومنٹ ہے, یہ آدھا آرگیومنٹ ہے آپ کا. ہاں لیکن سر آپ نے تو کہا کہ ہمارا تو پراپرٹی کوئی نہیں ہے لندن میں. نہیں, ایم کیو ایم کے پاس 3-4 پراپرٹیز ضرور ہیں, یہ ہم نے اس کو کبھی ڈینائی نہیں کیا. ایم کیو ایم کے پاس 3-4 پراپرٹیز ہیں اور 3-4 پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں, اور اس میں سے اگر میں اس کا کنٹینیویشن میں یہ آدھا اصل میں آرگیومنٹ ہے, آدھا مجھے مل جاتا, اگر میرے پاس ڈاکیومنٹ ہوتا میں آپ کو وہ ڈاکیومنٹ دکھا دیتا. سر لیکن الطاف حسین صاحب نے تقریر میں اپنی جو ہم نے کلپ دکھایا اس میں کہا ایم کیو ایم ایک غریب جماعت ہے. ایک پراپرٹی 1 ملین پاؤنڈ کی ہے, دوسری 3,64,000 کی ہے, چوتھی کی پرائس سٹیٹڈ نہیں ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ بینک سے لیز کی گئی ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ غریب جماعت کے پاس 1 ملین پاؤنڈ کی اور تقریباً کل ملا کے جو پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس 2 سے 2.5 ملین پاؤنڈ کی بنیں گی, یہ غریب جماعت کے پاس اتنی مہنگی پراپرٹیز ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی الیکشن کمیشن کے مطابق ایم کیو ایم اس ملک میں سب سے زیادہ امیر جماعت ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار مثال دوں, کاشف بات ہو رہی ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. ایک بار پھر بھائی مت سر, لیکن سوال تو پھر بھی یہی رہا کہ الطاف حسین صاحب نے کہا میری کوئی پراپرٹی لندن میں نہیں ہے, لیکن آپ خود مان رہے ہیں کہ 4 پراپرٹیز لندن میں ہیں. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پارٹی پراپرٹی ہے, میں کیسے آپ کو بتاؤں, وہ ایک قانونی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی کے نام کرنی ہے, اور ہمارے نزدیک
قائد تحریک سے زیادہ کریڈیبل کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اس کے آگے بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے کنٹینیویشن میں بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ یہ پراپرٹیز پارٹی کی ہیں اور پارٹی کو واپس جانی ہے. تو سر یہ کچھ زیادہ مہنگی نہیں ہے, تقریباً 20 کروڑ 15 کروڑ کی صرف ایک پراپرٹی ہے. یہ 3 کے میرے پاس کاغذات ہے, چوتھی کے کاغذ مجھے ایویلویشن کو تو نہیں پتا, میں آپ کو اس میں لکھی ہوئی ہے سر, کو تو نہیں پتا, ایویلویشن لکھی ہے, یقیناً لکھی ہوئی ہوگی. 1,20,000 پاؤنڈ. اس سے بحث ہی نہیں ہے. جی جی, مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے, مجھے فگر سے تو بحث ہی نہیں ہے. اب کاش مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ کتنے کی خریدی گئی اور بعد میں کتنے کی ہو گئی. سر یہ لندن ہے, علیحدہ بحث ہے. یہ لندن ہے, یہاں پر سر جتنے کی خریدی گئی ہے, جتنے کی خریدی گئی ہے اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے کیسے خریدی گئی ہے. اس میں پروجیکٹڈ پرائس نہیں آ رہی ہے سر حیدر عباس رضوی صاحب, یہ پروجیکٹڈ پرائس نہیں ہے, مارکیٹ پرائس نہیں ہے, جتنے میں خریدی گئی ہے وہ پرائس دکھا رہے ہیں. تو کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر پیسے آئے, ذوالفقار مرزا صاحب الزام لگا رہے ہیں, وہ تو کہا کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی 1.6 ملین کی, اب تو وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ 2.5 ملین پاؤنڈز کی پراپرٹیز کہاں سے آئی. بھائی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے آگے ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ڈاکیومنٹ اس پراپرٹی کو واپس پارٹی کے نام کرتا ہے, تو اس میں تو مجھے پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. اور نہ مجھے کوئی وہ شرمندگی ہے. پارٹی پراپرٹی تھی, پارٹی پراپرٹی رہے گی. ان ٹرانزیشن اگر الطاف بھائی کے پاس ہے, انفلیٹ کر بھی جاتی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن انفلیٹڈ پرائس نہیں ہے, ایکچوئل پرائس ہے سر, کہ یہ کیش پہ. اور پھر اس میں مارٹگیج ویلیو بھی ہوگی, اس میں مارٹگیج کا بھی ہے. کیش اس کو بتا دیں کہ مارٹگیج کتنا ہے. سر جی آپ کو میں 1 سیکنڈ یہ دکھا دیتا ہوں, 1 سیکنڈ رک جائیں. لینڈر نہیں ہے اس میں, کیا